الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ قرآن کی تبلیغ، قرآن کی نشر و اشاعت، قرآن کے پیغام کو پوری عالم انسانیت تک پہنچانے والے خالص نبیوں والے کام کی اس نورانی، دینی، اسلامی، بابرکت، بارحمت، مبارک گلشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے، خوش آمدید۔ اب آپ کے سامنے سلسلے وار تاریخ اسلام جلد اول باب دوم کل کے بیان کے آگے کا بیان شروع کرتے ہیں۔ ابو طالب کی خدمت میں قریش کا وفد جب عتبہ کی کوشش ناکام ثابت ہوئی تو عتبہ، شیبہ، ابو الخجتری، اسود، ولید، ابو جہل وغیرہ اشخاص کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں پہنچا اور شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہنے سے باز نہیں آنا چاہتا، تم اس کو سمجھاؤ اور اس حرکت سے باز رکھو۔ ابو طالب نے اس وفد کو معقول جواب دیے اور ان کو توجہ دلائی کہ تم لوگ بھی ایذا رسانیوں میں حد سے بڑھے جاتے ہو۔ اس روز تو یہ لوگ ابو طالب کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے، لیکن دوسرے روز مشورہ کر کے پھر پہنچے۔ ان کے آنے پر ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکان پر ان کے سامنے بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاوضہ میں گفتگو شروع ہو گئی۔ قریش کے سرداروں نے وہی باتیں اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر پیش کی جو اس سے پہلے عتبہ تنہا حاضر ہو کر پیش کر چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بعض ضروری باتوں کے لیے بلوایا ہے۔ واللہ کوئی شخص اپنی قوم پر اتنی مشکلات نہیں لایا ہوگا جس قدر مشکلات میں تم نے قوم کو مبتلا کر دیا ہے۔ اگر تم اپنے اس نئے دین کے ذریعے مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ کسی دوسرے کے پاس نہ نکلے۔ اگر شرف و عزت کی خواہش ہے تو ہم ابھی تم کو اپنا سردار تسلیم کیے لیتے ہیں۔ اگر حکومت و سلطنت کی خواہش ہے تو تم کو ملک عرب کا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم کو کوئی جن یا عصیب دکھائی دیتا ہے اور اس کے اثر سے تم ایسی باتیں کرتے ہو تو ہم اپنے کاہنوں اور حکیموں کے ذریعے علاج کرانے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سن کر جواباً قرآن کریم کی چند آیت تلاوت فرمائی اور کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام تم کو پہنچا دیے ہیں۔ اگر تم میری تعلیمات کو قبول کر لو گے تو تمہارے لیے دین و دنیا کی بہتری کا موجب ہوگا، اور اگر انکار پر اصرار کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کروں گا۔ تمہارے لیے کیا حکم صادر فرماتا ہے؟ یہ سن کر کفار نے کہا کہ اچھا، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو ان پہاڑوں کو ملک عرب سے ہٹا دو اور ریگستان کو سرسبز بنا دو، ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دو اور ان میں قصی بن کلاب کو ضرور زندہ کرو۔ اگر قصی بن کلاب نے زندہ ہو کر تم کو سچا مان لیا اور تمہاری رسالت قبول کر لیا تو ہم بھی تم کو رسول تسلیم کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کاموں کے لیے رسول نہیں بنایا گیا ہوں، میرا کام یہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام جو مجھ پر نازل ہوتے ہیں
सुना दूं और अच्छी तरह समझा दूं। मैं अपने अख्तियार से खुद कुछ नहीं कर सकता। इस किस्म की बातें होने के बाद सरदार इन कुरैश नाराज और बरअफ़रोख्ता होकर उठे और अबू तालिब के को भी मुकाबला और मुखालफत के लिए चैलेंज देकर चल दिए। सरदारान कुरैश के चले जाने पर अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अपने अंदर कुरैश के मुकाबले की ताकत नहीं पाता। तुम मुझे ऐसी मेहनत में मुब्तला न करो जो मेरी ताकत व इस्तिताअत से बढ़कर हो। मुनासिब यह है कि तुम अपने दीन का ऐलान और बुतों की एलानिया बुराइयां बयान करना तर्क कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया कि चचा, अगर मेरे दाहिने हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें तब भी मैं अपने काम से बाज नहीं रह सकता। अबू तालिब की बातों से आपको ये शुबा गुजरा कि अब ये मेरी जमा हिमायत से दस्तबरदार होना चाहते हैं। अबू तालिब सरदारान मक्का में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त व वजाहत रखने और कबीला बनी हाशिम के मुसलमा सरदार समझे जाते थे। इनकी वजह से मुखालिफिन हमला करते हुए झिझकते थे और इनको ख़तरा था कि अगर बनु हाशिम सब के सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमदाद पर उठ खड़े हुए तो मामला बहुत ही नाजुक हो जाएगा। लिहाजा अबू तालिब की हिमायत से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत कुछ तक़वियत हासिल थी। अब यह मायूसाना बातें सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर अबू तालिब के पास से चश्म बर आब उठे और चल दिए कि चचा, मैं अपने काम को इस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि अल्लाह का काम पूरा ना हो जाए या यही काम करते हुए मैं हलाक ना हो जाऊं। अबू तालिब पर इसका बहुत असर हुआ और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर वापस बुलाकर कहा कि अच्छा, तो ज़रूर अपने काम में मसरूफ़ रहो, जब तक मेरे दम में दम है तुम्हारी हिमायत से बाज ना रहूँगा और तुमको कभी दुश्मनों के सुपुर्द ना करूँगा। इंशाअल्लाह इसके आगे का बयान कल के बयान में होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।